اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل اہل سنت والجماعت کے علماء کرام پر سوالات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کیوں سوال کر رہا ہوں، اس کی تعلیل میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتا دی تھی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اہل سنت کے علماء کرام ہمت کریں گے، ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو ہمارا فقط ارادہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فقط سوال کرنے، ہمارے دل میں کسی کی توہین کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے۔ جو جس کو مانتا ہے وہ اس کو مانے، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، مگر ہمارا سوال کرنا حق بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ سوالات کرتے رہتے ہیں، ہم بھی سوالات انشاءاللہ کریں گے۔ اگر آپ سوالات کر سکتے ہیں، شیعہ پر اعتراضات کر سکتے ہیں، اشکال کر سکتے ہیں، تو ہمارے علماء کرام جواب دینے سے نہیں گھبراتے، کبھی نہیں کہا کہ توہین ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، کیوں سوال کیا۔ تو آپ کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، ہمارے سوالات کے جواب دینے چاہیے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ خوب، تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اہل سنت کے علماء کرام اس حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہ انسان ہونے پر ندامت اختیار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کاش ہم انسان نہ ہوتے بلکہ گھاس ہوتے۔ کیا اس حقیقت سے انکار آپ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خوب، جیسا کہ تاریخ و خلفاء میں بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اور میں سکرین پہ بھی دکھلا رہا ہوں، آپ سامعین ملاحظہ بھی فرمائیں کہ حضرت ابوبکر ایک دفعہ پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش میں تم جیسا ہوتا، میں کھاتا پیتا اڑتا اور میں پھل کھاتا۔ تو مجھے یہ جملہ پڑھ کر بہت ہنسی آئی کہ جو پورا باغ فدا کھا گئے وہ ابھی بھی کہتا ہے میں پھل کھاتا۔ یعنی وہ پھل کی ابھی تک بھی اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں پھل کھاتا۔ خوب، چلے، وہ کہتے ہیں کہ میں پھل کھاتا، میں اڑتا پھرتا، میں حساب و کتاب سے بری و ذمہ ہوتا، میں یہ ان کی خواہش ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ کاش میں گھاس ہوتا، مجھے جانور کھاتے، یا تو اگل دیتے یا پخانے کے ذریعے خارج کر دیتے۔ یہ تاریخ و خلفاء میں آپ کی کتب ہے، نہ ہم نے لکھی ہے، نہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، نہ ہم نے چھپوائی ہے، یہ کسی شیعہ کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، آپ کی کتب ہے، آپ کے گھر سے لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے گناہ کبیرہ حضرت ابوبکر نے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے حساب و کتاب سے، قیامت والے حساب و کتاب سے ڈرتے تھے، اور کہتے تھے کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا تاکہ مجھے حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ انہوں نے کون سے وہ گناہ کبیرہ کیے تھے جو افضل مخلوق ہونے پر تو ترجیح نہیں دیتے، جو افضل مخلوق ہونے پر تو شکر نہیں ادا کرتے، بلکہ ترجیح دیتے ہیں کس پہ؟ گھاس ہونے پہ اور پرندہ ہونے پہ، یا اس طرح کی چیزیں ہونے پہ۔ وہ کون سے انہوں نے گناہ کیے تھے؟